أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صدق الله العظيم. میری محترم عزیز ہو، بزرگ اور دین ایمانی بھائی ہو، سورہ احزاب کی آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ احزاب ایک مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں اس سورت کا نزول ہوا ہے، اور اس سورت کے نزول کا زمانہ وہ تقریباً 5 ہجری کے آس پاس ہے۔ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس جو 5 ہجری کے اندر ہوا تھا، اس کے واقعے کو بھی سورت کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ سورت مدنی سورت ہے، اس لیے اس کے تمام تر مضامین وہ مسائل کے اور خاندانی زندگی سے متعلق ہیں، اور کچھ اہم واقعات کو بھی اس سورت کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا ذکر ہے، اللہ کے یہاں آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا خصوصیات ہیں۔ اس سورت کے اندر اس پر بھی خاص توجہ دلائی گئی ہے، اور بہت سی رسومات جو زمانے کے اندر رائج تھی ان کو ختم کرنے کے سلسلے میں بھی قرآن کریم نے سورت کے اندر بات بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ آگے تفصیلی ایک واقعہ آئے گا کہ عرب کے اندر ایک رسم کہیے، ایک رواج کہیے، وہ یہ تھا کہ جو بندہ کسی شخص کو، کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، لے پالک جس کو کہا جاتا ہے، متبنہ جس کو بولتے ہیں، تو اہل عرب والے لوگ اس بچے کو حقیقی اولاد کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح کا خود واقعہ درپیش ہوا کہ زید ابن حارثہ ایک غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدیہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور لوگوں نے ان کا نام ہی زید ابن محمد رکھ دیا تھا۔ چنانچہ بہت دنوں تک اسی طرح رہا، اور پھر رب العالمین نے اس کو بالکلیہ ختم کر دیا کہ جو لے پالک ہے، جو متبنہ ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر حضرت زید ابن حارثہ جن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن سے ہوئی تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر قائم شدہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت زینب سے خود نکاح فرما لیں۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا، لیکن دل کے اندر کچھ تردد تھا۔ یہ واقعہ آئندہ صفحات کے اندر، سورج کے اندر آگے آئے گا، تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ میں اشارہ اس جانب کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تردد تھا کہ اس اہم رسم کو ختم کرنے کے لیے جب میں بڑھوں گا تو اپنی ذات پر آپ کو اندیشہ نہ تھا، بلکہ اندیشہ اس بات پر تھا کہ یہود اور منافقین اور مشرکین اور کفار جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس واقعے کو اسلام کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ بات پھر سمجھیے کہ سماج کے اندر جو رسمیں جو رائج ہوتی ہیں اور اس کی جڑیں سماج میں اور معاشرے میں بڑی گہری ہوتی ہیں، تو ان کو صرف زبان کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ صرف یہ کہہ کر کہ جی یہ رسم غلط ہے، یہ طور طریقہ غلط ہے، تو صرف اتنا کہنے سے اس رسم کا، اس رواج کا استئصال نہیں ہو جاتا، وہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے عملی نمونہ ضروری ہوتا ہے، ایک عملی نمونہ قائم کرنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر رائج اس رسم کو، جو حقیقتاً بڑی خطرناک رسم تھی، آگے اس کا بیان آئے گا، اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور تردد اس بنیاد پر تھا کہ اہل عرب، کفار اور مشرکین کہیں اس کو اسلام کے خلاف ایک شوشہ نہ بنا لیں اور ہنگامہ برپا نہ کر دیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اسلام سے ذرا قریب ہیں وہ دور ہو جائیں گے، جو کسی جانب نہیں ہیں، خاموش ہیں، وہ دشمن بن جائیں گے، جو لوگ اپنے ہیں، وہ لوگ کمزور ہیں، وہ اسلام کے سلسلے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب قدم اٹھا نہیں پا رہے تھے، ہچکچا رہے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی، سورہ احزاب کی ابتدا کی آیات۔ مفسرین نے اس آیات کا مصداق اس کیفیت کو بھی بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اور یہ ایک سبق ہے کہ جس موقع پر کوئی بندہ کھڑا ہو اور کسی رسم اور رواج سے ٹکرانے کے لیے کھڑا ہو، سماج کے اندر جن چیزوں کی جڑیں گہری ہوں اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کہنا چاہیے کھڑا ہو، تو ایسے موقع پر اس کو یہ سارے کے سارے اندیشے سامنے آتے کہ جی کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا وغیرہ وغیرہ، سماج کے اندر کیا باتیں کہی جائیں گی۔ قرآن کریم کی یہ آیات ایسے موقع پر ہمت اور حوصلہ دینے والی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر یہ بات بیان فرمائی یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، اللہ کا خیال رکھیے۔ قرآن کریم کے اس جملے کے اندر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے رب العالمین کے یہاں کہ حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت آدم کو، یہ تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اللہ ان پیغمبروں کو نام لے کر مخاطب کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ان پیغمبروں کے سلسلے میں آپ پڑھیے کہ کتنی آیات کے اندر رب العالمین نے مخاطب فرمایا ہے، کہیں یا موسیٰ کا ہے، کہیں یا ابراہیم کا ہے، کہیں یا داؤد کا ہے، کہیں یا آدم کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں کہیں نہیں لیا گیا۔ کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر کا ہے، نام نہیں لیا۔
یہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ چنانچہ بات عرض کی کہ قرآن کریم کی سورج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو، محبوبیت کو، اللہ کے ہاں آپ کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر یہ اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ اپنے مقام کو سمجھ لیجیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، لہذا ایسے موقع پر اتق اللہ، آپ کو اندیشہ اگر ہو کوئی تو وہ اللہ کا ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، اس کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ اگر یہ طے کر لے کہ مجھے معاشرے اور سماج کے اندر رہنا ہے تو پھر وہ اللہ کا ہو کر رہے، کسی کی پرواہ نہ کرے۔ سب سے بڑا مسئلہ سامنے یہاں آتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کیا تو پھر فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اس سورت کی ابتدا میں رب العالمین نے اسی بات کو ختم کیا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا خیال رکھیے، اللہ سے ڈریے، اس کے سوا کسی کی جانب سے کوئی اندیشہ نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافر اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے، ان کی نہ مانیے، ان کی بات کی جانب متوجہ نہ ہوئیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر اور منافقین ان کی پیروی نہ کیجیے۔ تو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کے اندر استقامت دینا چاہتا ہے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، کیسے کہیں گے، کیا بنا لیں گے، اس کی جانب نہیں، آپ کو اس جانب متوجہ نہیں ہونا، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کافروں کی، منافقوں کی اطاعت نہ کریے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان کے قول کی جانب، ان کی باتوں کی جانب نہ جائیے کہ یہ کیا کہیں گے، یہ کیسا ہنگامہ مچا دیں گے، یہ کیا طوفان کھڑا کر دیں گے، آپ اس جانب متوجہ نہ ہوئیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تو ساری کی ساری حکمتیں، مصلحتیں وہ اللہ جانتا ہے، جو اس اللہ نے کہہ دیا تمام تر مصلحتوں سے واقف وہ ہے۔ ہمیں اللہ کا حکم مصلحتوں کے خلاف کتنا ہی نظر کیوں نہ آئے، تمام تر مصلحتیں اسی اللہ کے حکم کو ماننے میں ہماری عقلیں نہیں سوچ سکتی، ہمارے دماغ اس جانب نہیں جا سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ جن حکمتوں اور مصلحتوں سے رب العالمین واقف ہے۔ رب العالمین نے یہ بات فرما دی کہ کس کام میں مصلحت ہے، کس میں نہیں ہے، اس کے واقف کار ہم ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس کام میں مصلحت ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی مصلحتیں تلاش کرتے ہیں، اپنی مصلحتیں ڈھونڈتے ہیں، اپنی عزت وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ کے حکموں کے اندر جو مصلحتیں پوشیدہ ہیں وہ تمام عالم کے لیے پوشیدہ ہیں۔ ایک بندے کی مصلحت ہو سکتا ہے کہ کسی عارضی واقعے کے ساتھ متعلق ہو، لیکن اس بندے کی مصلحت تو ہے، لیکن اور تمام لوگوں کی مصلحتیں اس کی مصلحت کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ اس لیے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب جیسا کہ بیان کیا کہ ایسے حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر عائد ایک رسم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور تردد اس بنیاد پر ہے کہ لوگ اسلام کی جانب کن شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، اپنی ذات کی جانب نہیں، اس جانب نہیں کہ لوگ مجھ سے کیا کہیں گے، بلکہ اس جانب کے لوگ اسلام پر کیا اعتراض کریں گے۔ قرآن کریم ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت دے رہا ہے، جما رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات اس کے علاوہ بھی کئی واقعات کے ذیل میں بھی نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت سے واقعات پر صادق آ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہنا چاہیے مشرکین مکہ آئے ہجرت کے بعد،
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست رکھی کہ آپ اپنی نبوت سے ہٹ جائیے، اپنے دعوے کو چھوڑ دیجئے، بدلے میں ہم آپ کو مکے کی آدھی دولت دے دیں گے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ مفسرین نے ایک اور واقعے کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ مدینے کے اندر جو یہود ہیں یہ لوگ اسلام سے قریب ہو جائیں، یہ لوگ اسلام سے قریب ہو جائیں، اور کچھ یہود اور کچھ مشرکین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے بھی لگے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنے لگے، حقیقتاً منافق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتے، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرتے، اور یہ چاہتے کہ یہ لوگ اگر اسلام پر جم جائیں گے تو اور لوگوں کا بھی اسلام پر آنے کا راستہ صاف ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی مفسرین نے کئی اور واقعات بیان کیے ہیں اور ان کا مصداق ان آیات کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات ایک مرتبہ نازل ہوتی ہے اور وہ تمام تر واقعات کے سلسلے میں اہم حکم بیان کر دیتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کئی مرتبہ بھی نازل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے واقعات قرآن کریم ان تمام واقعات کے اندر بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ قرآن کریم، یہ بات اس سے قبل بھی عرض کی تھی کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کہی جائے اس کے اندر بہت زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اور سلوٹوں کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو عام ایمان والوں کو حکم کتنا شدید ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ کر کہتے ہیں اور روئے سخن جو ہوتی ہے وہ عام ایمان والوں کی جانب ہوتی ہے۔ ایسا ہم بھی کرتے ہیں کہ کبھی کسی کو اور کسی کو بات سنانی ہے لیکن رکھ کر کسی اور پر کہی جاتی ہے، آپ آئے نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، آپ ایسا کرنا چاہیے۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کو، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے پر رکھ کر سب کو سنا دی جائے۔ تو قرآن کریم میں رب العالمین کا یہ طرز ادا بھی ہے، یہ طرز بیان بھی ہے کہ قرآن کریم نے بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کہی ہیں، اور مخاطب اصل وہ عام اہل ایمان تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی بات مسلمانوں کو مخاطب کر کر کہی گئی ہے اور مصداق ان کے کفار تھے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اس طرح بہت سی جگہ پر گفتگو فرمائی۔ چنانچہ اس موقع پر بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، روئے سخن تمام مؤمنین کی جانب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا خیال رکھیے، اللہ سے ڈریے، تو یہ بات اہل ایمان کے لیے کتنی پرزور ہو جایا کرتی۔ آگے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ۔ قرآن کریم کی ان 3 آیات میں 4 حکم دیے گئے، 4 حکم دیے گئے، اور یہ 4 حکم بڑے اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 حکموں کے اندر اصل مخاطب بنایا گیا ہے، ورنہ یہ حکم عام اہل ایمان کے لیے۔ اور یہ 4 حکم ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ ارادہ لے کر اٹھے، یہ طے کر کر اٹھے کہ مجھے اپنے معاشرے اور سماج سے فلاں رسم کو، فلاں رواج کو، پرانی جاہلیت کو ختم کرنا ہے، تو یہ 4 حکم اس کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلا حکم اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے پاس و لحاظ کا، کہ اگر تم کھڑے ہوئے ہو تو پھر اللہ کے ہو جاؤ، اسی کا پاس و لحاظ رکھو، لوگوں کی جانب متوجہ ہونا چھوڑ دو۔ اور دوسرا حکم یہ کہ کافر اور منافقین کی اطاعت نہیں چلے گی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر اور منافقین کی نہیں ماننی، ان کے طرز عمل پر نہیں چلنا۔ اور اس کو اور وضاحت کے ساتھ اگر کہا جائے کہ گناہ گار لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کی تہذیب اختیار نہیں کرنی، ان کے تمدن پر نہیں چلنا، کفار کی اطاعت کسی حال میں نہیں ہونی۔ تیسرا حکم جو فرمایا وہ یہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ،
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کی جانب، آپ کے رب کی جانب سے آئی۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی اتباع کرنی ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اطاعت کیجئے، پیروی کیجئے، اتباع کیجئے اس کی جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، وحی کی گئی ہے، اس کی اطاعت کیجئے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر۔ وتوکل علی اللہ، اور چوتھا حکم یہ کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ چوتھا حکم کیا ہے؟ وتوکل علی اللہ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ وکفی باللہ وکیلا، بلا شبہ اللہ تعالی ایک وکیل کی حیثیت سے کافی، وہی بہترین وکیل ہے، وہی بہترین نگراں ہے، وہی بہترین محافظ ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ چار حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر فرمائے گئے۔ اللہ سے ڈریے، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے، قرآن کریم کی اتباع کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جو بندہ کھڑا ہو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے پرانے رسم و رواج کو، عادات کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، ان کو، اس بندے کو ان چار باتوں کی گانٹھ باندھ لینی چاہیے کہ پرواہ اگر کرے تو اللہ کی، وقت کے لوگوں کی اطاعت نہ کرے، قرآن کریم کی اتباع کرے، اپنا لائحہ عمل وہ قرآن کریم کو بنائے اور اپنے اس عمل میں معاملہ پھر اللہ کے حوالے کر دے، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے، لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جائے کہ وہی اللہ ہے جو انسان کی جانب سے، ایک مومن کی جانب سے وکیل ہونے کے لیے کافی۔ قرآن کریم نے ان تین آیات کے اندر تمہید باندھی ہے اور اس کے بعد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے اہل عرب کے درمیان کی تین باتوں کو، باطل باتوں کو، بے بنیاد باتوں کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے، ختم کیا ہے۔ تین باطل نظریات کو اس آیت کے اندر رب العالمین نے بالکل ختم کیا ہے۔ وہ تین باتیں کیا تھیں جو اہل عرب کے درمیان مشہور تھی؟ ایک بات یہ تھی کہ جو لوگ اہل عرب میں بہت ذہین ہوتا، فتین ہوتا، سمجھدار ہوتا، بات کی گہرائی تک پہنچنے والا ہوتا، تو اہل عرب اس کے سلسلے میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس بندے کے اندر دو دل ہے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ اس بندے کے اندر دو دل ہیں، یہ بہت ذہین ہے، فتین ہے، بہت ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، بات کی تہوں تک جانے والا ہے، تو یقیناً اس کے جسم کے اندر ایک دل نہیں ہے، دو دل ہے۔ رب العالمین نے ان تین آیات کو بیان کرنے کے بعد، چونکہ اس سورج کے اندر بہت سی رسم اور رواج کے سلسلے میں قرآن کریم نے واضح ہدایات دی ہیں، تو پہلی چیز کو یہ ختم فرمایا، رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے، اس کے اندر دو دل نہیں بنائے، ہر انسان کے اندر ایک ہی دل رکھا ہے۔ اسی لیے علماء کرام اس آیت کی ذیل میں بات بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دل کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، ایک دل کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ قرآن کریم کی روح سے اچھی بھلی بات نہیں۔ دل انسان کے اندر ایک ہی ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دل میں ایک خیال یہ آ رہا ہے کہ یوں کر لو، ایک خیال یہ آ رہا ہے کہ یوں کر لو، تو بات اس طرح سے تو ٹھیک ہے کہ جی خیال ایک یہ آ رہا ہے، ایک خیال یہ آ رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک دل یہ کہہ رہا ہے اور ایک دل یہ کہہ رہا ہے، دو دلوں کا ذکر کرنا یہ قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں۔ تو اس زمانے کے لوگ باقاعدہ دو دلوں کا دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن اہل عرب پرانے وہ دو دلوں کے دعوے دار تھے اس شخص کے لیے جو بہت ذہین و فتین اور بات کی تہوں تک پہنچنے والا ہو، اس کے اندر دو دل۔
قرآن کریم نے اس باطل خیالات کو رد کیا ہے، اور علماء کرام نے اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ دل، انسان کے اندر جو دل ہے اس کی اصل یہ ہے کہ اس کے اندر وحدت ہو، اس کے اندر ایک فکر ہو، ایک سوچ ہو، اس کا دل ایک جانب رہے۔ لہذا جو بندہ موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ہر موقع پر ایک ہی چیز رہتی ہے، اس کے دل کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ کی ذات پر، آخرت پر، قیامت پر اور دنیا کے نظام اور سسٹم سے متعلق اس کے پاس ایک تن تنہا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک لائحہ عمل ہے، ایک جیسا کہنا چاہیے فکر ہے، طرز فکر اس کی وہ ایک ہے، تن تنہا ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ مومن کی سوچ وہ تنے تنہا ایک رہتی ہے، اس کے اندر کبھی بدلاؤ نہیں آتا، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، پورے یقین کے ساتھ مانتا ہے، وہ آخرت کے دن پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے سامنے نکاح کا نظام ہے، طلاق کا نظام ہے، تجارت کا نظام ہے، اس کے حکومت کا نظام ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے واضح اور کلیئر ہیں، وہ کسی سلسلے میں دو جیسی باتیں نہیں رکھتا۔ اسلام نے بنیادی چیز عطا کی، اس کے برخلاف کوئی بندہ اگر کفر کے ساتھ جی رہا ہے تو اس کو ہزاروں چیزوں پہ شک و شبہ ہے، وہ آج اس پائیدان پر کھڑا ہے، اگلی بات کو اس کو اس پر بھی یقین نہیں ہے، اس کی سوچ دوسری ہے، اس کی فکر دوسری ہے۔ تو یہ اس کے گویا کہ ایسا ہے کہ اس کے اندر دو دل ہو گئے، یا اس کا دل دو حصوں کے اندر بڑھ گیا۔ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر ایک دل بنایا ہے، اور اس دل کی فطرت یہی ہے کہ اس کے اندر واضح طور پر ایک جیسی بات رہے، اور وہ بات سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں دیتا۔ وہی وحدت سکھاتا ہے، وہی فکر آخرت دیتا ہے، وہی رسالت کا درس دیتا ہے، اور وہی پوری کی پوری زندگی کا ایک واضح نظام حیات عطا کرتا ہے۔ جو بندہ اسلام پر چلے گا اس کے دل کے اندر یکجہتی ہوگی، اتحاد ہوگا، وحدت فکر ہوگی، اس کی فکر ایک جیسی ہوگی۔ اور جو بندہ نفاق کا شکار ہوگا، یا جو چاہے کہ دو طرز عمل کو ایک ساتھ سمیٹ لے، یہ بات بھی سمجھیے کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی دو متضاد چیزوں کو جمع کر لیں، دینداری اتنی رہے کہ بس کام چلتا رہے، اور یہ کہنا چاہیے بے دینی بھی ساتھ ساتھ چلے۔ رب العالمین فرماتا ہے دو دل نہیں ہے، اس کے اندر ایک چیز داخل ہوگی۔ کفر اگر آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ایمان نہیں رہے، کفر اگر آئے گا تو ایمان گیا، بے دینی اگر آئے گی دین گیا، اگر اس کے اندر اندھیرا آئے گا اجالا گیا، اس کے اندر گندگی آئے گی پھر پاکی ختم ہوگی۔ دو دل نہیں ہے کہ ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے رہیں، چاہیں کہ پھر ہم جمعے کے موقع پر، رمضان کے موقع پر یا دیگر موقع پر دیندار نظر آئیں اور پھر کہنا چاہیے بے دینی اختیار کر لیں۔ نہیں، یہ دل ایک ہی ہے، اس کے اندر ایک وقت میں ایک ہی چیز رہے گی۔ اگر کفر آئے گا، اگر بے دینی آئے گی تو دین جائے گا، اگر اس کے اندر نفاق آئے گا ایمان جائے گا، منافقت آئے گی ایمان جائے گا۔ دل اللہ نے انسان کے اندر ایک بنایا ہے، دو نہیں بنائے۔ یہ آج کی بڑی عجیب و غریب سوچ ہے کہ ہم دونوں کو لے کر چل لیں، دونوں کو لے کر چل لیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر ہو کر چل لیں، نہیں چلے گا۔ رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے، دل ایک بنایا ہے، اس کے اندر ایک چیز رہے گی، ایک چیز رہے گی۔ وما جعل، تو ایک چیز کو رب العالمین نے واضح کیا، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ دوسری بات سمجھیے، قرآن کریم کی اہم آیات ہیں، یہ مدنی صورتیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر عام طور سے باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، توحید اور آخرت اور رسالت سے متعلق، لیکن مدنی صورتیں اپنے اندر بہت زیادہ تفاصیل رکھتی ہیں، اس لیے اس کو ذرا غور سے سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو رب العالمین نے بیان فرمائی، جو عرب کے اندر رائج تھی، وہ ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو،
تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی وہ اپنے ماں کے جسم کے کسی حصے سے اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے، اس کی طرح کہہ دے، تو اہل عرب اس عورت کو اس مرد پر بالکل حرام مانتے تھے کہ اب یہ عورت اس شخص کی بیوی نہ رہی۔ اس کو عرب کے لوگ اس زمانے کے اندر بھی زہار کہتے تھے۔ زہار عربی زبان کے اندر ظہر کے معنی آتے ہیں پیٹھ کے، زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی یا بہن کی یا پھوپھی کی یا خالہ کی یا دادی کی یا نانی کی، یعنی اپنی محرم رشتہ داروں میں سے کسی عورت کی پیٹھ یا اس کے جسم کے کسی حصے کی طرح کہہ دے۔ اگر اس طرح کہہ دے تو عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت اس پر بالکل حرام ہو جاتی ہے، اب یہ دونوں کا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بالکل ختم ہے۔ اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر اس سوچ کو بدلا، اس طریقے کو ختم کیا اور اس کے سلسلے میں حد قائم کی، اور لوگ واقعتاً یہ سمجھتے تھے کہ بیوی ماں بن جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ وہ ماں کی طرح ہو جاتا ہے، یہ کہنے کی بنیاد پر رب العالمین نے اس سوچ کو بدلا اور فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ کہ اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، یعنی تم جن عورتوں سے اپنی جن بیویوں سے زہار کر لو، زہار کی بنیاد پر وہ بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جائیں گی۔ اسلام نے اس سلسلے میں پابندی عائد کی، اور یہ عائد کی کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کہہ دے، اگر بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے، ماں کی طرح ماں سے تشبیہ دے دے، اس کے کسی جسم کے حصے سے تشبیہ دے دے، تو پھر یہ عورت اس پر حرام تو نہیں ہو جاتی بالکل لیا، لیکن اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ زہار کا سورہ مجادلہ کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مرد ایسا کر لے تو پھر وہ یہ کرے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اگر مسلسل 2 مہینے کے روزے نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے یہ عورت اس پر حرام ہے، یہ عورت اس پر حلال نہیں ہے، یہ زہار کا حکم ہے۔ تو قرآن کریم نے زہار کے اس پرانے نظام کو کہ جہاں عورت بالکلیہ حرام ہو جاتی تھی، اس کی بیوی رہتی ہی نہیں تھی، قرآن کریم نے اس حکم کو ختم کیا اور یہ بات واضح کی کہ زہار کی بنیاد پر کوئی عورت ماں نہیں بن جایا کرتی، اور دوسری صورت میں اس کا حکم بیان کیا کہ اس کا اگر کوئی بندہ ایسا کر لے تو وہ کفارہ ادا کرے گا، کفارہ ادا کرنے کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو دوسرا حکم جو قرآن کریم نے اس موقع پر دیا وہ اس متعلق دیا وَمَا جَعْلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا، وہ ماں نہیں ہے۔ وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تیسرا جو باطل نظریہ تھا جو عرب کے اندر خوب رائج تھا، اور اس سورت کے اندر اس کو بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ اس نے تمہارے لے پالک کو، پالے ہوئے بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے بالکل اس بات کو کلیئر کیا کہ تمہارے پالے ہوئے بیٹے، تمہارے منہ بولے بیٹے، یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور خوب اٹھایا ہے۔ یہ مسئلہ اپنے اندر بہت سی قباحتیں اور بہت سی برائیاں رکھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اور کے بچے کو اپنے یہاں لے کر پال لے تو قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، بالکل نہیں کہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے اس کے باپ وہی ہے جس نے اس کو جنا ہے، اس کی ماں وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کو
کو اپنا حقیقی بیٹا کہنا بہت سی خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر پالے ہوئے بیٹے کو حقیقی بیٹا کہا جائے تو اس سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ سب سے بڑی اور بنیادی خرابی جو لازم آتی ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر، وہ نظام میراث کے متعلق آتی ہے، نظام میراث سے متعلق آتی ہے۔ اور عام طور سے لوگ کسی اور کے بچے کو پالتے ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ بچہ اس کے مال کا وارث ہو جائے، اسی بنیاد پر پالتے، اور اسلام اس کو وارث مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ جب سورہ نساء کی تفسیر آئے گی تو وہاں پورا میراث کا قانون جو اسلام کا قانون ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے جو میراث کا، اسلام نے جو میراث کا قانون دیا ہے وہ اس طور پر ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو میراث اولاد کے درمیان تقسیم ہوگی، اور اگر کسی شخص کے پاس اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی میراث اس کی بیوی کو ملے گی اگر بیوی حیات ہے، اور جو باقی ماندہ ہے وہ بہن اور بھائیوں کا حق ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر وہ بہن بھائیوں کا حق ہے۔ اس کے بڑے تفصیلی مسائل ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ جس بندے کے پاس اولاد تھی ہی نہیں تو اس شخص کی میراث پر حق تھا بہنوں کا اور بھائیوں کا۔ اب یہ بندہ ایک ایسے بچے کو لے کر آیا ہے جو سرے سے شریعت میں وارث ہی نہیں تھا، اور اس نے اپنی میراث اس کی جانب منتقل کر دی، اور بہنوں کا جو حق تھا جو شریعت نے طے کیا تھا اور بھائیوں کا جو حق تھا جو شریعت نے طے کیا تھا وہ مار کر اس ایسے بندے کو دے دیا جس کا میراث میں سرے سے کوئی حق نہیں تھا۔ یہ ایک بڑی خرابی ہے جو معاشرے کے اندر اس زمانے کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اور اسلام کے نام لیوا لوگوں کے درمیان سے پھر یہ برائی نے اب دوسرے انداز سے جنم لیا ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں لے پالک کو، متبنہ کو، پالے ہوئے بیٹے کو کسی طرح کی میراث کا حقدار نہیں ٹھہرایا۔ اس کو اپنا حقیقی بیٹا کہنے پر ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ میراث وہ ایسے شخص کی جانب چلی جاتی ہے جو سرے سے میراث کا حقدار نہیں تھا، اور ایسے لوگوں کی میراث ماری جاتی ہے جو شریعت کی روح سے میراث کے حقدار تھے۔ ایک خرابی اسلام کے واضح قانون کے اندر، یہ خرابی اس نظام سے یہ پیدا ہو رہی تھی۔ ایک دوسری خرابی جو اس نظام سے، اس کہنا چاہیے غلط بنیاد کی، غلط طریقے اس کی بنیاد پر جو پائی جا رہی تھی وہ، اور پائی جاتی ہے اب بھی، وہ یہ کہ حلال رشتے حرام اور حرام رشتے حلال ہو جاتے ہیں۔ حلال رشتے حرام اور حرام رشتے حلال ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے کسی بچے کو لے کر پالا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ بچہ اس کا نہیں ہے، وہ بچہ، اور وہ جو عورت ہے وہ عورت اس کے لیے اجنبی ہے، اور شریعت کی نگاہ میں اگر یہ لڑکا بڑا ہوتا ہے تو جس کو یہ اپنی ماں کہہ رہا ہے اور جو ماں اس کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہے، شریعت کی نگاہ میں ان دونوں کا نکاح جائز ہے، کیونکہ شریعت اس کو ماں بھی نہیں مانتی، اس کو بیٹا نہیں مانتی۔ اب اگر یہ دونوں آپس میں نکاح کر لیں، بچپن سے اسی عورت کے پاس پلا ہے، اگر یہ بڑے ہو کر اس عورت سے نکاح کر لے تو شریعت کی نگاہ میں یہ نکاح جائز ہے، لیکن عوام اس نکاح کو غلط مانے گی۔ ایک حلال رشتہ جو شریعت کی نگاہ سے حلال تھا، ایک رسم کی بنیاد پر حرام قرار پایا۔ اسی طرح پر ایک شخص نے ایک بیٹے کو لے کر پالا، اس کو اپنا بیٹا مان لیا، اور یہ لڑکا جوان ہو گیا، اور جوان ہونے کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اب زمانہ یہ کہے گا کہ یہ جو بہو آئی ہے یہ اس عورت میں اور اس کے باپ میں سسر اور بہو کا رشتہ ہے۔ اب اگر کسی موقع پر یہ بندہ، یہ لڑکا اپنی اس بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، یا مر جائے، انتقال ہو جائے، اور یہ عورت جو کہنا چاہیے بیوہ ہو گئی یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو زمانہ یہ کہے گا کہ اس کا نکاح اس سسر سے نہیں ہوگا۔
جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ نکاح بالکل ہوگا، جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی صورتحال پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جن کو زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کی بہو ہے، اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے آئے گا یہ واقعہ۔ تو عرض یہ کرنا کہ اس بنیاد پر بہت سے وہ رشتے جو حرام تھے حلال ہو جاتے ہیں، اور بہت سے وہ رشتے جو حلال تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک اور خرابی، تیسری خرابی وہ اخلاقی خرابی ہے۔ اخلاقی خرابی اس بنیاد پر کہ جو بچہ یہ لے کر پالا گیا ہے یہ اس عورت کے لیے اجنبی ہے، ان دونوں کے درمیان پردے کے سارے احکام لاگو ہونے، لیکن وہ عورت اس کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے، یہ بیٹا اس کو اپنی ماں سمجھتا ہے، لہذا پردے کی جو ساری کی ساری پابندیاں شریعت عائد کرتی ہے، اس اپنی زبان کے بولے ہوئے جملوں کی بنیاد پر یہ ساری کی ساری پابندیاں اٹھا دی گئی۔ اور اسی کی بنیاد پر آپ سمجھیے کہ اس رشتے کی بنیاد پر اگر اس کے کوئی منہ بولی بہنیں ہوئیں یا منہ بولے بھائی ہوئے تو ان کے درمیان کی ساری حدیں وہ ساری کی ساری اڑ گئی۔ اب یہ بندہ رہ رہا ہے اپنے اس منہ بولی بہنوں کے درمیان میں جو شریعتاً اس کی غیر محرم ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ ذرا سمجھیے کہ یہ رسم جو عرب کے درمیان اس زمانے کے اندر بھی رائج تھی اور ہماری سوسائٹی کے درمیان بھی رائج ہے، یہ کتنی قباحتوں اور گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ شریعت کے اصول اور ضوابط سے باہم متصادم ہے، ٹکراتی ہے۔ سب سے پہلے نظام میراث سے ٹکراتی ہے، نمبر 2 پر نظام نکاح سے ٹکراتی ہے کہ حلال اور حرام کے رشتے اس رسم کی بنیاد پر یا اس جہالت کی بنیاد پر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری خرابی یہ کہ اخلاقی اعتبار سے شریعت نے جو پابندیاں عائد کی تھی، اب وہ سارے کے سارے رشتے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ شخص اپنی ان غیر محرموں کو بھی محرم سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ اسی طرح گھلا ملا رہتا ہے جس طرح اپنی حقیقی بہنوں کے ساتھ گھلا ملا رہتا تھا۔ یہ قباحتیں تھیں، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس رسم کو زمانے کے اندر بھی بالکل سرے سے اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم کردار ادا کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے متعلق، جس کا بیان آگے آئے گا۔ قرآن کریم نے اس سورت کے شروع میں اس بات کو بیان کیا، وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، کہ اس نے تمہارے پالے ہوئے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا۔ اور آگے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ سے نکلی ہوئی باتیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکلی ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ تو حق کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی ہے جو راستے کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ حق بات رب العالمین کہتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب منہ بولے بیٹے کے سلسلے میں اسلام کا یہ حکم ہے تو ہمارے سماج کے اندر ایسا بھی بہت پایا جاتا ہے کہ جی وہ ہماری منہ بولی بہن ہے۔ یہ منہ بولی بہنوں کا معاملہ یہ بھی بڑا گڑبڑ ہے۔ جب بیٹوں کا سرے سے کوئی اعتبار نہیں تو پھر منہ بولا بھائی اور منہ بولی بہنیں، ان کا بھی اسلام کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ اسلام خون کے رشتے کو مانتا ہے اور رشتہ حقیقتاً خون ہی سے ہوا کرتا ہے۔ یہ رشتے ایسے نہیں کہ کسی کو زبان سے کہہ کر ماں مان لیا جائے، کسی کو زبان سے کہہ کر ابا کہہ دیا جائے، کسی کو زبان سے کہہ کر بہن بنا لیا جائے۔ یہ سارے کے سارے رشتے رب العالمین عرش پر بناتا ہے، ہم اپنی زبان کے ذریعے سے ان رشتوں کو قائم نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح سے بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح سے یہ رشتے زبان کے ذریعے سے جوڑے نہیں جا سکتے، اسی طرح زبان کے ذریعے سے توڑے بھی نہیں جا سکتے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے سے یہ کہہ دے کہ جو تو میرا بیٹا نہیں ہے، نہیں چلے گی۔ کوئی باپ یہ کہہ دے تو میرا بیٹا نہیں ہے، نہیں چلے گا۔
کوئی بھائی یہ کہہ دے کہ جی تو میرا بھائی نہیں ہے، نہیں چلے گا. یہ خونی رشتے ہیں، یہ رب العالمین نے بنائے ہیں، یہ رب العالمین کی جانب سے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ان کو جو رشتے نہیں ہیں، کسی انسان کی زبان ان کو رشتہ مان نہیں سکتی، اور جو رشتے ہیں کسی انسان کی زبان ان رشتوں کا انکار نہیں کر سکتی. قرآن کریم نے اس سلسلے میں یہ واضح احکام دیے ہیں، آگے ان کی تفاصیل ہمارے سامنے آئے گی، اور رب العالمین ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.